حاضر گزر رہا ہے، جو ابھی چل رہا ہے ہمارا دور ہے، اس کے اندر تصوف کی تعلیم کتنی ضروری ہے؟ تصوف کی تعلیم جو اولیاء کرام کا پیغام تھا۔ تصوف کی تعلیم ہر دور میں ضروری ہے۔ تصوف کا سادہ تو معنی صوفی سے ہے، اور صوف کا لباس پہننے والے، یہ سادہ سا ایک مفہوم علماء بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظاہری علوم کے بعد باطنی علوم کی طرف متوجہ ہونا اور ایسے رہبر اور کامل کی ضرورت ہونا جو ان علوم میں بندے کو آگے مزید لے جائے، تو یہ علم تصوف ہے۔ اور اس کا حدیث پاک کے اندر، حدیث جبریل کے اندر بھی اس کا تذکرہ علماء نے اس سے جو استنباط اور استخراج اور استدلال کیے ہیں وہ اس حدیث جبریل کے اندر ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، مومن کسے کہتے ہیں، مسلم کسے کہتے ہیں؟ اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا کہ تو اس حالت پہ پہنچ جائے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہو، گویا ایسے ہو کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اس حال میں نماز پڑھے، اور اگر یہ کیفیت تجھ پہ نہ آئے تو کم از کم یہ تو ضرور سمجھے کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہی علم تصوف کی ابتدا ہے کہ بندہ عبادت الہی میں کھڑا ہو اور دنیا سے ماورا کھڑا ہو، دنیا بالکل اس کے قریب نہ آئے، دنیا اور دنیا والے کوئی بھی اس کے قریب نہ ہو، صرف وحدہ لا شریک کے ساتھ اس کا جو بندے اور معبود کا تعلق ہے اس کو جتنا مضبوط کرو گے، مضبوط کرنے والا صوفی ہے، اور جس کا ہو رہا ہے وہ سالک ہے اور وہ راہ تصوف پہ چلنے والا ہے جناب۔ یہ ہر دور میں اس کی ضرورت ہے جناب۔ اسلام مکمل ہی علم تصوف سے ہوتا ہے جناب۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی جی، آپ نے ان کو کیسا پایا آپ کی، یعنی کہ اگر ان سے ملاقات ہوئی ہے تو؟ وہ آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے نا صوفی والا، صوفی کی سب سے بڑی صفت ہوتی ہے یار کے نام پہ قربان ہونا۔ تو اس دور کے وہ سب سے بڑے صوفی تھے، سب سے بڑے مجاہد تھے، سب سے بڑے عالم تھے، اور وقت کا مجدد بھی کہوں تو یہ میرے نزدیک بجا ہوگا، اختلاف کرنے والے اختلاف کرتے رہیں، کہ مجدد وہی ہوتا ہے نا جو جب گرد و غبار پڑ چکی ہو تو گرد و غبار کو صاف کر کے لوگوں کو دل میں اسلام اور شریعت کی محبت دوبارہ بھر دے۔ تو ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوان ہیں جو کئی تبلیغوں سے ان پر کوئی چیز اثر نہ ہوئی اور ان کا ایک خطاب ایسا اثر کر گیا کہ اپنی جانیں لے کر وہ میدان میں نکلتے ہیں اور حضور علیہ السلام پہ نچھاور اور قربان ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ امیر المجاہدین حضرت حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور میں جو ہے وہ اپنی مثال آپ تھے۔ بعد میں اس وقت تک، جہاں میں سمجھتا ہوں اس وقت تک کسی شخصیت کے ساتھ کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ باقی علماء ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم سب کا ادب و احترام کرتے ہیں، لیکن لیڈر اور محبوب تو عوام میں سے خاص ہی ہوتا ہے۔ جن حضرات کی ان سے ملاقاتیں ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ انتہائی شفیق اور انتہائی نرم دل تھے۔ یہ غصہ ان کا اپنوں کے لیے کبھی بھی نہیں تھا، کبھی بھی کسی ایک تقریر میں بھی کوئی بندہ نہیں دکھا سکتا کہ فلاں بندہ اپنا تھا اور یہ مخالف ہو گئے اور سخت ہو گئے۔ جس کے ساتھ بھی وہ حضرت امیر معاویہ سے لے کر حضرت صدیق اکبر تک آل بیت کے ایک ایک فرد کی عزت کے پہرے دار تھے، ایک ایک فرد کی، اور ایک ایک شخصیت کے حوالے سے جب کسی کی طرف سے کوئی بات ملتی ہے تو آپ اپنا جذبات کا اظہار فرماتے تھے، اور آپ کے پاس سب سے بڑا جو پلیٹ فارم تھا وہ خطاب کا تھا، خطیب کا تھا۔ بحیثیت معلم، بحیثیت مدرس، بحیثیت مقرر آپ ان مقامات پہ اپنے فرائض منصبی سر انجام دیتے تھے۔ تو کوئی بندہ بھی یہ نہیں دکھا سکتا کہ بلا وجہ کسی کے ساتھ کو سختی کی ہو۔ اکیلے بیٹھتے تو بندہ کہتا یار یہ وہ شخصیت ہے جن کا ابھی خطاب سنا، اتنا نرم بندہ ہے۔ ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ آپ جو ہیں اپنوں میں کسی کے ساتھ سختی فرماتے ہوں۔ غیروں کے لیے غضبناک ہونا یہ تو اللہ رسول کی محبت کی علامت ہے۔ اگر جیسے علامہ اقبال کو کلندر لاہوری کہا جاتا ہے جناب، اگر میں انہیں 20ویں صدی کا کلندر کہوں تو یہ بجائے؟ میں آپ کے حق میں ووٹ دوں گا۔